اب اس میں اتنی کہاں ہمت یا پھرتی ہو سکتی تھی کہ وہ جلدی اٹھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا۔ سعید نے لپک کر قریب پڑا ہوا خنجر اٹھا لیا۔ ادھر لنگڑا بھی اب حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا، جس کا احساس اسے بھی ہو چکا تھا، لہٰذا وہ اپنی جان بچانے کے لیے دروازے کی جانب سرکنے لگا۔ مگر سعید اب اسے کہاں زندہ چھوڑنے والا تھا۔ وہ پلک جھپکتے ہی گویا موت بن کر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ ایک لمحے کو لنگڑے کے چہرے پر رحم طلب آثار نمودار ہوئے، لیکن سعید کو اب اس کی پرواہ کب رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر اس کی گردن میں پیوست کر دیا۔ دوسرے روز وہ ایک ریسٹورنٹ میں شوقی کے سامنے بیٹھا تھا۔ شوقی نے اس کے لیے کافی منگوائی تھی۔ کام ہو گیا؟ اس نے پوچھا۔ جواب میں سعید اپنا اسمارٹ فون سے لی ہوئی تصویر دکھاتے ہوئے ساتھ ہی جدید کیمرے سے کھینچی ہوئی تصویر بھی نکال کر اسے تھما دی۔ اب تم مطمئن ہو؟ سعید نے پوچھا۔ ہاں، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں اٹھانی پڑی؟ پریشانیاں بھی پیش آتی ہیں، لیکن ہم اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتے۔ اگر سنڈیکیٹ کا بڑا آدمی اس سے تصویر سے مطمئن نہ ہو تو آج کی اخبارات دیکھ لینا، جس میں بابو رنگی کی موت کی خبر اور مردہ خانے میں آتش زدگی کی خبر ایک ساتھ شائع ہوئی ہے۔ باس تمہارے کام سے مطمئن ہے، اس لیے اس نے تمہیں بقیہ رقم بھیجی ہے، شوقی نے سرگوشی میں کہا اور ایک لفافہ میز کے نیچے اس کی طرف بڑھا دیا۔ تقریباً ایک مہینے کے بعد سعید بھولا ناتھ کے آفس میں داخل ہو گیا۔ اس وقت وہ ریڈی میڈ میک اپ میں تھا۔ اس کے ہونٹوں پر گھنی مونچھیں تھیں اور تھوڑی پر چھوٹی سی داڑھی۔ اس نے اپنی آنکھیں چھپانے کے لیے ایک رنگین شیشوں والا چشمہ بھی لگا رکھا تھا۔ چونکہ وہ میک اپ میں تھا لیکن کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے دانے رخسار کے اندر اسپنج کا ایک ٹکڑا بھی دبا رکھا تھا، جس سے اس کا گال قدرے پھول گیا تھا اور اس کا چہرہ بدنما اور بے ڈھنگا ہو گیا تھا۔ سنڈیکیٹ کے سربراہ کا استقبالیہ آفس خوبصورت فرنیچر سے مزین تھا اور فرش پر دبیز ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ دیواروں پر دلکش پینٹنگز آویزیں تھیں۔ مجموعی طور پر وہ ایسا ماحول تھا جس سے آسودگی اور خوشحالی کا احساس ہوتا تھا۔ چند منٹ انتظار کرنے کے بعد اس نے استقبالیہ ڈیسک پر موجود لڑکی سے کہا، مجھے مشتاق قریشی کہتے ہیں، مسٹر بھولا ناتھ کے ساتھ میری ملاقات ہے، کیا تم انہیں آگاہ کر سکتی ہو؟ استقبالیہ گرل نے اپنی ڈائری اٹھا کر اس کے ورک پلٹے، پھر سر ہلا کر بولی، ہاں، تم نے وقت لے رکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم اپنے ایک موکل کی جائیداد کے سلسلے میں اسے بات کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم مجھے اس کی فائل دے دو تو بات کرنے میں ذرا آسانی رہے گی۔ میں ان سے جو بات کرنے جا رہا ہوں اس میں فائل کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بولا۔ ٹھیک ہے، میرے پیچھے آؤ، وہ بولی۔ اس نے ایک آفس تک سعید کی رہنمائی کی اور واپس ہو گئی۔ بھولا ناتھ کا چہرہ بدوضع اور عجیب سا تھا۔ وہ کوتا کامر کا تھا اور اس کی گردن ناپید تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا قدرت نے اس کثرت شانوں سے جوڑ دیا ہو۔ تھوڑی کے نیچے چربی کی خاصی مقدار تھی جسے تھوڑی لٹک گئی تھی۔ مسٹر مشتاق، تم اپنے کس موکل کی جائیداد کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ اس نے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا۔ سعید نے اپنا بریف کیس میز پر رکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے مجھے موکل کی بجائے ملازم کہنا چاہیے تھا۔ ملازم؟ بھولا ناتھ چونکا۔ ہاں، میں ایک دراز قامت شخص کی بات کر رہا ہوں جس کا ایک بازو ندارت ہے۔ اس کا نام باپو رنگی ہے۔ مگر میں نے کسی ایسے شخص کے بارے میں کبھی کچھ سنا نہیں۔ وہ کبھی میرا ملازم نہیں رہا، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ مگر مجھے اس کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ مختلف ہیں۔ تمہاری معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ خود بابو رنگی۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے تمہاری فرم میں کافی عرصے تک کام کیا تھا۔ یہ سن کر بھولا ناتھ کی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولا، اس نام کا کوئی شخص میرا ملازم نہیں رہا اور نہ ہی میں اسے جانتا ہوں، اس لیے اب تم جا سکتے ہو، میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ سعید نے اپنی کرسی سے ایک ذرا جنبش تک نہیں کی۔ وہ بدستور اسی طرح جمع بیٹھا رہا، پھر کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے بولا، بابو رنگی نے مجھے بتایا تھا کہ تم اس سے خاص قسم کا کام لیا کرتے تھے۔ وہ ڈرامائی انداز میں بولا، اس نے تمہیں بے وقوف بنایا ہے۔ بھولا ناتھ نے جواب میں مطمئن سے لہجے میں کہا، لیکن صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غصے کو دبا رہا ہے۔ کیا اس نے خاص کاموں کی تفصیل بتائی تھی؟ وہ تمہاری ہدایت پر آگ لگایا کرتا تھا، سعید نے سکون سے کہا۔ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، بھولا ناتھ نے ناگواری سے کہا، اور اس سلسلے میں تم پر ہتک عزت کا مقدمہ بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، سعید نے کہا، مگر اپنی رقم کی وصولی کا کوئی اور ذریعہ بھی تو نہیں ہے۔ کیسی رقم؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس نے مجھ سے بھاری رقم بطور قرض لی تھی۔ ابتدا میں نے انکار کر دیا تھا،
لیکن پھر اس نے ایک معقول ضمانت پیش کی تو میں نے اسے رقم دے دی۔ یقیناً اس نے میرا ہی حوالہ دیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ وہ میری فرم میں کام کرتا ہے۔ بھولا ناتھ نے غرا کر کہا۔ ہاں، اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک پیشہ ور شخص ہے، اگر اس کی زندگی کو کچھ ہو جائے تو میں تم سے رابطہ کر لوں۔ 1 ماہ پہلے وہ مردہ خانے میں جل کر ہلاک ہو گیا۔ یہ خبر تم نے بھی یقیناً اخبارات میں پڑھ ہی لی ہوگی۔ ہاں، بھولا ناتھ نے آہستہ سے کہا اور اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی بجھ سی گئی۔ اگر وہ زندہ رہتا تو یقیناً میرا قرضہ ادا کر دیتا، سعید بولا، اس لیے کہ تم اسے 2% دیتے تھے، مگر وہ اوپر سے بھی رقم بنا لیتا تھا۔ تم 2 منٹ کے اندر میرے آفس سے نہ نکلے تو میں تمہیں یہاں سے نکلوا کر باہر پھینکوا دوں گا۔ بھولا ناتھ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ممکن ہے پولیس کو بلا لو، تمہارا موبائل دائیں جانب رکھا ہے، اگر تم اس معاملے میں پولیس کو ڈالنا چاہتے ہو تو مجھے بے حد خوشی ہوگی، سعید نے سرد لہجے میں سے کہا۔ معلوم نہیں تم کیا بکواس کر رہے ہو، ایک ایسا شخص جو مر چکا ہے، اس کے بیان کو بنیاد بنا کر تم عدالت میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارا مقدمہ پیش بھی ہوا تو تم کچھ بھی ثابت نہیں کر سکو گے، بھولا ناتھ بولا۔ تم شاید احمقوں کی جنت میں رہتے ہو، بابو رنگی نے مجھے تمہارے بارے میں جو کچھ بتایا تھا تم اس پر پورے اترے، سعید نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف گھورتے ہوئے کہا اور آگے بولا۔ بہرحال مجھے اب تمہارے پارٹنر سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا۔ پارٹنر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ چند انشورنس سرویر جن میں ظہیر، مادھو لال اور ڈی سوزا شامل ہیں، مجھے ان سے اب رابطہ قائم کرنا ہے، سعید نے احتیاط سے اپنے پتے پھینکتے ہوئے کہا۔ ان سے بات کر کے کیا کرو گے؟ تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت تو ہے ہی نہیں۔ میں 3 قسم کے لوگوں کے پاس جاؤں گا، پہلے وہ افسر جن کی بیمہ کمپنیوں کو تم نے نقصان پہنچایا، دوسرے پولیس اور تیسرے اخبارات۔ ان سے پہلے میں تمہاری مافیائی گروہ کے وہ لوگوں کے پاس جاؤں گا، اگر انہوں نے مجھ پر توجہ نہ دی اور میری بات غور سے نہ سنی تو ان لوگوں کے پاس جنگ کا تذکرہ میں نے کیا ہے۔ یہاں سعید نے دانستہ توقف کیا، پھر آگے بولا۔ ان کے پاس جانے سے مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، البتہ تمہیں زبردست نقصان پہنچے گا، سعید نے نہایت اطمینان سے طرف کا پتہ پھینکا۔ غالباً تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بلا ثبوت ایسی باتیں کرنا جرم ہے، بھولا ناتھ اب بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی ساری خود اعتمادی سعید کے پھینکے ہوئے پتوں کے سامنے جاتی رہی۔ میرے پاس کافی ثبوت ہیں اور میری باتیں وزن بھی رکھتی ہیں، سعید نے کہا اور بریف کیس اٹھا کر اسے بولا۔ اندر سے اس نے ایک ٹیپ ریکارڈر نکال کر اس کی میز پر رکھ دیا، پھر گویا ہوا۔ میں نے جو بھی کہا ہے وہ مجھ سے بابو رنگی نے بھی کہا ہے اور اس کا بیان ٹیپ کی شکل میں موجود ہے۔ ممکن ہے عدالت اس سے زیادہ اہمیت نہ دے اور پولیس میں اس ٹیپ کو سامنے رکھ کر کوئی کارروائی نہ کی جائے، لیکن اخبارات کے ہاتھ میں ایک اچھا مشغلہ آ جائے گا، وہ ہر روز ایک نئی کہانی بنائیں گے۔ اوکے، ٹیپ ریکارڈر آن کرو تاکہ بابو رنگی کی آواز میں سن سکوں، بھولا ناتھ نے کہا۔ شیور، سعید بولا اور ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ ٹیپ ریکارڈر کے اندر سے پہلے سے ہلکی سی سرسراہٹ برآمد ہوئی اور پھر اس کے بعد بابو رنگی کی آواز ابھرنے لگی۔ سعید نے کافی محنت کر کے بابو رنگی کی آواز وہ بیان ریکارڈ کیا تھا۔ اسے سن کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ نقلی آواز ہے۔ تھوڑی دیر بعد بھولا ناتھ کا چہرہ پسینے میں ڈوب گیا اور اس کی حالت خیر ہونے لگی۔ مجھے بابو رنگی کہتے ہیں، میں یہ بیان اپنی مرضی سے دے رہا ہوں۔ میں نے مشتاق قریشی سے ایک بھاری رقم بطور قرض لی ہے، اپنا یہ بیان بطور ضمانت میں اس کے پاس رکھوا رہا ہوں کہ میں بھولا ناتھ نامی قانون دان کے لیے کام کرتا ہوں اور اس کے اشارے پر کئی عمارتوں میں آگ لگا چکا ہوں تاکہ وہ بند کرو اسے، بھولا ناتھ نے غیر آلودہ آواز میں کہا، مگر اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی۔ سعید نے ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ بتاؤ بابو رنگی نے تم سے کتنی رقم قرض لی تھی؟ بالآخر بھولا ناتھ نے سوال کیا اور اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ 25 لاکھ، بھولا ناتھ خشک آواز میں بولا۔ سعید نے کہا، میرا خیال ہے کہ اب تم عقل مندی سے کام لے رہے ہو، ساتھ ہی وہ مکاری سے مسکرایا۔ اس نے اتنی بڑی رقم آخر کس مقصد کے تحت لی؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، بھولا ناتھ نے بے چارگی سے کہا، پھر کچھ دیر سوچ میں مبتلا رہنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، یقیناً تمہارے پاس اس ٹیپ کی ایک اور کاپی موجود ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اس کی کاپی اور اصل لے آنا، میں رقم ادا کر دوں گا، وہ بولا اور خار کھائی نظروں سے سعید کو گھورنے لگا۔ 1 ہفتے بعد بھولا ناتھ نے سعید کو مشتاق قریشی نامی آدمی کا حلیہ بتا کر ہدایت دی کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ سعید کو اس پر مطلق حیرت نہیں ہوئی اور اس نے خوشی خوشی معاہدہ کر لیا۔
اس کا کاروبار اسی طرح چلتا رہا۔